اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسوں کی سماعت تھی، اس کے بارے میں آپ سب کو انفارمیشن دیں گے، اور اس کے بعد ہم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو اور رات کو جو عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور چوتھا پاکستان میں آج بجٹ پیش کیا جائے گا، اس پر آپ سب کو انفارمیشن دیں گے، اور اگلا ویڈیو ہمارا بجٹ پر ہوگا اور آپ سب کو بجٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ یہ آپ نے ویڈیو پہ دیکھیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 2 کیس اہم تھے۔ سب سے بڑا کیس تھا عدت نکاح والا کیس، جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کیس کیا ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کو آج سماعت سیشن کورٹ میں تھی اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت بھی تھی۔ اس پر ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ عدت نکاح کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی، اور اس کیس کو اپنا جو مخالف ٹیم ہے اس کو نوٹس جاری کر دے گا، اور 13 جون کو اس کی سماعت ہوگی۔ مثال کے طور پر آج بدھ اور کل جمعرات کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کیس کی پر نوٹس ہو جانے کے بعد ہے کہ عمران خان کی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ اب کیا دوسری جانب ٹیم اعتراض اٹھاتے یا نہیں اٹھاتی؟ سب سے یہ اہم نقطہ تھا کہ عمران خان کی درخواست یہ تھی کہ ہمارا فیصلہ محفوظ ہو چکا کہ دوسرے جج کو کیسے ٹرانسفر ہوگی، اگر یہ جج فیصلہ نہیں سنا دوسرے جج کو دینا چاہیے، کیونکہ جب سماعتیں مکمل ہو چکی، دلائل مکمل ہو چکی، یہ تو پھر ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جب دلائل مکمل وہ سمجھے گا کہ میں کیس ہار رہا ہوں تو وہ جج پہ اعتراض اٹھائے گا اور جج کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور کیس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ سب سے بڑا یہ نقطہ تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 کو اس کے لیے نوٹس جاری کیا۔ اور دوسرا بڑا یہ کیس تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 حلقے جو اسلام آباد ہائی کورٹ 3 حلقے اسلام آباد کے تھے، جو الیکشن کمیشن نے ٹربل چینج کر دیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج تھے اسے تبدیل کر کے ایک ریٹائر جج تعینات کر دیا گیا۔ سب سے پہلا نقطہ تھا کہ یہاں پی ٹی آئی کی بہت بڑی سستی ہے، پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے، اور یہاں یہ نقطہ اٹھانا چاہیے جو قانون بنتے وہ ماضی پر لاگو نہیں فیوچر پر لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی یہ تو وہی ہے جو حکومت میں آئے اور کالے کا نامے بچانے کے قانون سازی کر لے، یہ ایک راستہ کھولے اگر سپریم کورٹ کو اس کو روکنا چاہیے۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی جسٹس عامر فاروق بہت برہم ہوئے اور 3 گھنٹوں کا وقفہ کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ جسٹس عامر فاروق سے یہی جسٹس عامر فاروق تھا جس پر حسنات ملک نے ٹویٹس کیا تھا کہ یہ میچ فکس ہے اور یہ ملے، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن پیش کیا رہی، اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ تھا کہ 24 جون تک یہ معطل کر دے گا، اور 24 جون کو اس کیس میں عمران خان کے دوسرے کیس میں کال میں گرفتاری ہے۔ اور دوسرا میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی نے ابھی القادر ٹرسٹ کیس میں بریت کی درخواست کیوں نہیں دی، جو میں نے ٹویٹس بھی کیا ہے کہ بتایا کہ پی ٹی آئی کو لیگل ٹیم کو عمران خان کیس کی بریت کی درخواست دینی چاہیے۔ سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو بھی 24 تک روک دیا، اور اب 24 کو کیا ہوتا ہے سب پاکستان جانتے ہیں۔ عامر فاروق کی عدالت میں کیا ہوتا ہے، اگر عامر فاروق کی عدالت میں حکم سستا ہے تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کیجیے، انٹر کورٹ اپیل میں فیصلہ کیا تھا سب پاکستانی جانتے ہیں۔ مین نقطہ پاکستان میں آج بجٹ پیش کیا جائے گا، اور بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کون کون سی چیزوں پر ٹیکس لگے، کون سی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ تک انفارمیشن پہنچتی رہے گی۔ بجٹ کا پیش اور بجٹ کے خسارے میں ہوگا یا منافع میں ہوگا، اور کن چیزوں پر ٹیکس دیا جائے گا اور کن چیزوں پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ مثال کے روزمرہ زندگی جو ہم اشیاء کھاتے ہیں ان پر ٹیکس لگے گا یا نہیں ٹیکس لگے گا، یا کاروں پر یا دیگر چیزوں پر ٹیکس لگے گا، یا کھادوں پر یا بیجوں پر یا گھی پر، یا جو دوسری چیزیں ان پر ٹیکس لگے گا، اس کے بارے میں انفارمیشن دے گی۔ اور آخر میں ہمارا ٹاپک تھا عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اینکر پرسن عمران ریاض نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ جائیں حج پر، لیکن اس دن عمران ریاض کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا اور عمران خان کو ایئرپورٹ پر جانے سے روک دیا۔ پھر عمران خان نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی، اس کے بعد وزیر داخلہ کے پاس بھیج دیا۔ وزیر داخلہ کے پاس گیا تو پھر عمران ریاض نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی کال جس پر سماعت ہوئی، اور عمران خان کو مشروط
اجازت دے دی گئی۔ جب آج عمران خان لاہور سے ایئرپورٹ پر جانے لگا تو عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم تھا کہ عمران خان ریاض کو باہر جانے دیا جائے۔ اب اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عدالت اس پر کیا رد عمل دیتی ہے اور کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن ہماری ذاتی رائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی اللہ پاک کے گھر میں جانے سے روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اللہ پاک کے گھر سے روکنے جاتے ہیں تو اللہ پاک میں اس میں قرآن میں سخت حکام اور حدیث میں سخت حکام ہے ان کے بارے میں، بے شک آپ کو کسی بھی ہو، لیکن جب عدالت جانے کی عدالت میں شروع ہو تو پھر آپ عدالت سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کو کسی کو اللہ عز و جل کے گھر سے نہیں روکنا چاہیے۔ اللہ پاک کے گھر سے روکنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بہت سخت احکامات دیے، کیونکہ مسلمان کو اللہ کے گھر جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ اللہ کی حدود میں اگر دخل اندازی کریں گے تو پھر اللہ پاک اس کا سخت رد عمل دے گا۔ آپ اس وقت سے ڈریں جب، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہے۔ آپ غافل ہو چکے ہیں کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے اور ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس نے اعمال ناموں کا جواب دینا ہے، اور بے شک ہم نے قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ پاک کے قرآن کے حکمات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور عمران ریاض خان کو اب حج پر جا سکتا نہیں جا سکتا، لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ آج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے آپ کو۔ اگر آپ ہمارے سنتے ہوئے لوگ تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہی دعا کریں، اللہ پاک پاکستانی قوم پر رحم کرے، آمین۔